ہم کیا کچھ چھوڑ آئے۔ امرتسر میں ایک سکھ کے گھر میں مزدوری کرتے ہوئے ایک مسلمان مزدور نے دیکھا کہ عصر کی نماز کے وقت ایک بزرگ خاتون وضو بنا رہی تھی اور پھر دالان پر مصلی بچھا کر نماز ادا کرتی ہے اور پھر مغرب تک اسی مصلی پر بیٹھی ذکر و اذکار میں مصروف رہتی ہے، پھر نماز مغرب ادا کر کے اٹھتی ہے۔ وہ مسلمان مزدور تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، 2-3 دن تک اس بزرگ خاتون کے اس عمل کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بزرگ خاتون سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ اس سکھ سردار کے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ بزرگ خاتون نے جواب دیا، بیٹا یہ میری حویلی ہے۔ وہ مزدور اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، کیا آپ کو کوئی مسلمان مرد نہیں ملا شادی کرنے کے لیے؟ بزرگ خاتون نے ایک سرد آہ لی اور گویا ہوئی، بیٹا ہندوستان کے بٹوارے نے مجھ بدقسمت پر کیا قیامت ڈھائی، تمہیں کیا بتاؤں۔ 1947 کی تقسیم کے وقت میری عمر 15 برس ہوگی اور بدقسمتی سے میں بہت خوبصورت بھی تھی۔ میرے والدین، بہن بھائی اور پورے قافلے کے لوگوں کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا۔ مجھے اور مجھ سمیت دیگر نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ میں اس وقت سے اس سکھ کے گھر میں ہوں اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ میرے وطن سے سکھ بچوں نے جنم لیا، مگر میں ایک مجبور اور بے بس عورت کیا کر سکتی تھی؟ میرا کلمہ، میری نماز میرے بس میں تھی، جو میں آج تک ادا کر رہی ہوں اور مرتے دم تک ادا کرتی رہوں گی۔ وہ مزدور اس بزرگ خاتون کی سچی کہانی سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے قوم کی ماں، مجھے حکم کر، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بزرگ خاتون نے جواب دیا، عمر کے آخری حصے میں کہاں جاؤں گی، میرے بچے بھی جوان ہو چکے، اگر ہو سکے تو اپنے بزرگوں کو بتا دینا، ہم پاکستان بنانے کا خراج آج تک ادا کر رہے ہیں۔ اپنے بچھڑنے اور زمین چھوڑ کر آ جانے کے دکھ میں ہندوستان کے مشہور شاعر جناب منور رانا کی 500 اشعار پر مبنی غزل مسلسل مہاجر نامہ نظروں سے گزری۔ جو ان اشعار کو پڑھتا جا رہا تھا، نئے نئے انداز میرے سامنے نئے نئے زاویوں کے ساتھ سامنے آتے جا رہے تھے۔ اپنے بزرگوں کا مرثیہ کہوں، ہجرت کا نوحہ کہوں کیا نہ کہوں، آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھیں۔ اپنے دادا کا سراپا میری نظروں کے سامنے آ جاتا تھا۔ آپ کے ذوق کے لیے مہاجر نامہ کے کچھ منتخب اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بناتے ہیں صفے ہم راستوں میں اس لیے شاید، بہت سی مسجدوں کو کر کے سونا چھوڑ آئے ہیں۔ اپنی جلد بازی پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک کھولی کی خاطر راجواڑہ چھوڑ آئے ہیں۔ کرائے کا یہ کمرہ، یہ گزرتی زندگی اپنی، وہاں اس سے بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں۔ محرم میں ہمارا لکھنؤ ایران لگتا تھا، مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے ہیں۔ چلے تو آئے ہیں خواجہ کی بستی چھوڑ کر، لیکن ہم اس چوکھٹ پہ سر اپنا رکھا کا رکھا چھوڑ آئے ہیں۔ زمین نانک و چشتی زبان و غالب و تلسی، زمین نانک و چشتی زبان غالب و تلسی، یہ سب کچھ اپنے پاس تھا، اپنا یہ سارا چھوڑ آئے ہیں۔ ابھی تک علم و حکمت کا جہاں سے فیض جاری ہے، بریلی میں ایک ایسا روزہ چھوڑ آئے ہیں۔ کسی کے آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی، کسی کی اون کی تلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں۔ مہاجر ہیں، ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، جتنا تمہارے پاس ہے ہم اس سے زیادہ چھوڑ آئے ہیں۔ پلٹ کر مسجد جامع کی سیڑھی کو نہیں دیکھا، وہیں آزاد کو آواز دیتا چھوڑ آئے ہیں۔ ہمیں مرنے سے پہلے سب کو یہ تاکید کرنی ہے، کسی کو مت بتا دینا ہم کیا کیا چھوڑ آئے ہیں۔ مہاجر ہیں، ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، جتنا تمہارے پاس ہے ہم اس سے زیادہ چھوڑ آئے ہیں۔ اس مہاجر نامہ میں جناب منور رانا صاحب نے اس ہندوستان کی تصویر کشی کی ہے جہاں گنگا جمنا بہتے ہیں۔ الہ آباد کا ذکر ہے تو کہیں خواجہ کے اجمیر کا، بریلی کے تیز دھار مانجے کا ذکر ہے جس کی دھار ایسی تھی جو پتھر کو کاٹ کر رکھ دے، تو کہیں رامپور کا، کہیں بدایوں کا، کہیں ماروادا کا ذکر ہے، بنارس کا تو کہیں میرٹھ کا ماتم، امروہہ کی محافلیں تو دہلی کے پکوان، کلکتہ تو کہیں آگرہ، حیدرآباد کے چار مینار کا، احمد آباد کے بچھڑنے کا، سورت کا سے رخصت ہونے کا صدمہ الغرض ہندوستان کی تقسیم کا نوحہ کہا جا سکتا ہے۔ امرتسر کی بزرگ خاتون کا چہرہ اور جناب منور رانا صاحب کی 500 اشعار پر مشتمل طویل غزل میرے سامنے موجود ہے۔ حیران بھی ہوں، پریشان بھی ہوں۔ بہت سے سوالات ذہن میں جنم لے رہے ہیں، کیونکہ میرا تعلق تو اس نسل سے ہے جس نے پاکستان میں آنکھ کھولی۔
نہ ہجرت کے کرب سے گزرا، نہ زمین کی چھٹنے کا زخم سہا، مگر اس زخم کی چبھن کو ضرور محسوس کرتا ہوں، اور شدت اور تکلیف اور بڑھ جاتی ہے جب ہمیں غیر کا تانا پڑتا ہے۔ پروردگار زمین جب چاہتے ہیں ہمیں ان اعزازات سے نواز دیتے ہیں۔ میرا نوحہ اپنے بزرگوں کی خاموش موت کا نوحہ ہے۔ سندھی ٹوپی بھی پہنتا ہوں، عزت سے سر پر رکھتا ہوں، اجرک کو گلے کی زینت بھی بناتا ہوں، مرتا ہوں تو اسی پاک سرزمین میں دفن ہو جاتا ہوں، جو کماتا ہوں یہیں خرچ کرتا ہوں۔ پھر بھی آج یہ نوحہ لکھتے وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ شاید میرا بیٹا جو اب 20 سال کا ہو کر جوان ہو چکا ہے اور اپنے جوہر آزمانے کے قابل ہو گیا ہے، میرے منہ میں خاک، اس سرزمین کا متعصب طبقہ اسے بھی پناہ گیر ہی کہے گا، کیونکہ میرے بزرگوں کا جرم ہی اتنا ہے کہ اس کی سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستان بنانے کا خراج میری قوم آج تک ادا کر رہی ہے۔ ہندوستان میں ہے تو مشکوک مسلمان یا ISI کے ایجنٹ کے طور پر فلموں میں پیش کیا جاتا ہے، پاکستان میں ہوں تو میری محب وطنی مشکوک۔ مجھے اپنے بزرگوں کے قصور کا تو نہیں پتہ، انہوں نے اپنی مٹی سے بے وفائی کی، مگر مجھے میری نسل کا قصور بتا دیا جائے۔ امرتسر کی بزرگ خاتون کو ہم چھوڑ آئے، جناب منور رانا صاحب نے تفصیل سے بتا دیا ہم کیا کچھ چھوڑا ہے، مگر میری نسل اب کہیں کچھ چھوڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ مہاجر ہیں ایک دنیا چھوڑا